فی مقام آخر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم، جس کی توفیق سے، جس کی رحمت سے جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں ہم سب کو آنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور جمعۃ المبارک برکتوں، رحمتوں، سعادتوں سے وہ بھرپور دن ہوتا ہے جس میں اللہ اپنے 6 دنوں کی رحمتوں کو جمع کر دیتا ہے۔ عنوان گفتگو وقت کی مناسبت میں رہتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ حسینہ، سیرت سیدنا نوح علیہ السلام، قصص الانبیاء کا تسلسل ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اور ہم یہاں تک کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک لمبا عرصہ 950 سال تک تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو صاحبان استقامت رکھا، اور پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا اب یہ حق ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس عذاب، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا، اس کے نزول سے 2 سال پہلے نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے نوح آپ ان کے لیے کشتی تیار کرنا شروع کر دیں۔ اب جب کشتی تیار ہونا شروع ہو گئی تو پھر اللہ کے حکم سے جب بالکل قریب ہو گیا کہ اب عذاب کے آثار شروع ہو گئے، اور پہاڑی علاقے کے اندر تنور میں سے، جس طرح تنور کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جسے تندور کہتے ہیں، تو اس کے اس طرح سے اس کے اندر سے چشمے ابل ابل کر سیلاب کی مانند چلے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے نوح علیہ السلام کو یہ بات پیش کر دی، اور فرما دیا کہ اے میرے نوح بس آپ اس میں سوار ہو جائیں، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا، اور نوح علیہ السلام سے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی، اس کا چلنا اور لنگر انداز ہونا یہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم پر موقوف کر دیا ہے۔ اب 80 کے قریب مومن اور مومنات کے جوڑے اس میں بیٹھ گئے، جانوروں کے، وہ ساری بات میں نے کر دی۔ اب جب طوفان نوح جسے ہم کہتے ہیں، طوفان آیا، اور قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، کہ پھر ہم نے آسمان سے فَفَتَحْنَا، ہم نے کھول دیا، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، بِمَاءٍ، پانی کے ساتھ، منہمر، جو کہ موسلادھار برس رہی تھی، نیچے سے بھی تندور اور اوپر سے بھی بارش برس رہی تھی، اور بارش برستی جا رہی تھی اور زمین سے بھی چشمے نکل رہے تھے، یعنی طوفان باد و باراں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اور کتنے 100 گز پانی ایک دم ہوا۔ یہ آپ نے اس کا اگر منظر تھوڑا سا بھی دیکھنا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سالوں میں کئی دفعہ ایسا سیلاب ہمارے ہاں آیا ہے، پتہ ہی نہیں لگا، اور 1600 فٹ تک ایک ہی رات میں بھر گیا۔ سوات ویلی میں ایسا ہوا نہیں، تو سمجھانے کے لیے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل۔ پھر بندے کو یاد آتا ہے کوئی مالک ہے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا،
وہ کہنے لگا آپ نے نوح علیہ السلام نے اسے کہا یا بنیا ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ، آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بڑا لمبے شاندار قد کا ہوگا نا، تو اس نے کہا کہ میں ابھی یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اس کی ساتھ ہی پناہ لے لوں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا آج کے دن کوئی بچانا والا نہیں اللہ کے حکم سے مگر جس پہ وہ رحم کر دے. وحال بینہم الموج، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک موج آئی. فکان من المغرقین، تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. اب میں آپ کو یہاں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں بڑا اہم، نوح علیہ السلام کی اس نسبت سے. پہلی بات یہ ذہنوں میں یہ سوال کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو غرق ہو گیا، تو نسبت کیا فائدہ دے گی؟ بات آ رہی سمجھ؟ نسبت کیا فائدہ دے گی جو ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نسبت فائدہ دے گی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی نسبت، اصحاب کی نسبت، اولیاء کی نسبت کیسے فائدہ دے سکتی ہے؟ ادھر تو نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا. تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں، نسبت ایمان کے ساتھ فائدہ دیتی ہے. اگر ایمان ہے تو نسبت فائدہ دے گی. اب اس کو میں آسان اور سمجھاتا ہوں آپ کو. ایمان حضرت امیر حمزہ نے قبول کیا، تاجدار کائنات نے شہادت حضرت امیر حمزہ پر 71 مرتبہ 71 ٹائم تاجدار کائنات نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا. چچا زاد بھائی، جس طرح مولا علی المرتضیٰ حضور کے چچا زاد ہیں، اس طرح حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کیا ہے کہ ادھر آپ کے بازو کٹے، شہادت ہوئی. تو عام شہید بھی ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ شہید بھی ہوتے تھے، بازو بھی کٹ جاتے تھے، اعضاء بھی کٹ جاتے تھے، مگر شرف کیا ملا؟ ایمان کے ساتھ تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایمان کی سلامتی والے تھے، شہید ہوئے. تو تاجدار کائنات نے مدینے میں بتا دیا کہ اللہ نے ایک تو جعفر کو جنت میں پہنچا دیا ہے اور دوسرا اس کو پر لگا دیے ہیں کہ جعفر طیار، وہ اڑنے والے جعفر ہیں. یہ نسبت میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ فائدہ کیسے دے رہی ہے. ابو لہب نے انکار کیا، سگا چچا ہے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں اور آقا کی بارگاہ میں جسارت والے لفظ کہے جو حضور کے شایان شان نہیں تھے. اور یہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں، بھتیجا چچا کو ڈانٹ لیتا ہے کہ نہیں؟ چچا بھتیجے کو ڈانٹتا ہے کہ بھتیجا؟ اچھا، کبھی کبھی الٹ کر کے بھی پتہ لگنا چاہیے، جاگ رہے کہ سو. تو چچا بھتیجے کو ڈانٹ لیتا ہے کہ نہیں؟ تو حضور بھتیجے تھے نا، تو چچا نے ڈانٹ لیا تو اس میں حرج کیا تھا؟ اگر ذہن میں آئے، رب نے کہا حرج بہت بڑا تھا. بھتیجا ہوگا بعد میں، پہلے یہ میرا محبوب ہے، اور بات جب محبوب کی آ جائے پھر میں لحاظ نہیں کرتا، پھر میں محبوب کی بات کرتا ہوں. حتیٰ کہ ولید بن عتبہ بدر میں قتل ہوا، مگر ایسا شخص تھا کہ اس نے کتنی تکلیف دی حضور کو کہ اللہ نے سورہ قلم میں 17 آیتیں اتاری. ہمزم مشاء بنمیم، یعنی ایسی آیتیں اتاری. بہت بڑا چغل خور بھی ہے، لڑائی والا بھی ہے، بخیل بھی ہے. کرتے کرتے وہ پردہ بھی رب نے اٹھایا جو اللہ کے سوا اور اس کی ماں کے سوا، اللہ نے اس کے ان دونوں کے علاوہ، یعنی اللہ نے وہ پردہ کسی پر منکشف نہیں کیا تھا. فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، فرمایا یہ تخم حلال ہی نہیں ہے. اچھا، کئی ذہنوں میں یہ بھی بتا دوں، میں اس کا موقف رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گالی دینا جائز ہے. اللہ گالی نہیں دیتا.
میرے نزدیک غلط ہو سکتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مگر میں قرآن کا جو چھوٹا موٹا، بڑا ہی چھوٹا ناقص تھا طالب علم، بڑا ناقص. اللہ گالی نہیں دیتا، کیونکہ گالی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ نے سچ فرمایا. اور ہم اگر کسی کو گالی دیتے ہیں ایسی کہ اس کے نسب پر بات کرتے ہیں تو ہماری بات اور گمان میں غلط ہونے کا خطرہ ہے. اللہ کی بات میں گمان نہیں ہے غلط ہونے کا، اللہ کی بات سچی ہے، اس لیے مومن کو منع کیا گیا کہ گالی نہیں درست. سخت جملہ کہنا اور چیز ہوتا ہے، گالی اور ہے. ٹھیک ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جب بات کہی تو ولید بن ولید اپنی ماں پر تلوار لے کر سونت کے کھڑا ہو گیا کہ سچ بتا میں کس کا ہوں. کہا تیرا باپ اس قابل نہیں تھا، میں نے تجھے چرواہے سے لیا. وہ پردہ جو رب نے کھلنے نہیں دیتا کسی کا، اللہ انہیں پتہ نہیں کتنی تکلیف پہنچائی کہ اللہ نے وہ پردہ کھولا. تو جو محبوب کے خلاف ہو تو اللہ کریم کا طریقہ ایسا ہے، اور جو محبوب والے ہو جائیں، جو محبوب والے ہو جائیں تو مقام. تو نسبت، دوبارہ میں اس بات پر آ رہا ہوں، تو نسبت فائدہ دیتی ہے ایمان کے ساتھ. کئی ذہنوں میں آتا ہے کہ ان کی بیوی بھی تھی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی مومنہ نہیں ہو سکی. ہو سکتا ہے اس شریعت میں جائز ہو کافرہ سے شادی کرنا، وہ ایمان والی نہیں ہوئی تو ڈوبی ہے نا. اور دوسری جانب اس پر مجھے دلیل یہ ملتی ہے کہ فرعون سخت ترین کافر تو چھوڑے، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. اب وہاں پر ابھی حکم نہیں آیا تھا شریعت موسوی میں بھی کہ کافر مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح ہو سکتا تھا تبھی تو آسیہ علیہ السلام اس کی زوجہ تھی، مگر فائدہ تب تھا فرعون کو ہوتا اگر وہ ایمان قبول کرتا. آگے بات سمجھ. اب میں آتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کشتی نوح ہے، فرمایا جو اس کشتی میں رہا وہ بچ گیا. ایسا ہی ہوا. آج بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا میری آل کشتی نوح کی مانند ہے. میری فاطمہ سے محبت، ان سے نسبت، میری علی سے محبت، میرے حسن سے محبت، میرے حسین سے محبت. فرمایا یہ شخصیات خود سفینہ نوح کی مانند ہیں. جو ان کے ساتھ جڑا رہا اور ان کی مودت اور غلامی کی کشتی میں سوار رہا وہ بچ گیا. ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا تھا میں ابھی پہاڑ پر چل کر اس کے سائے میں، اس کے دامن میں آ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. آقا نے فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہوگا، جس کے ہاتھ میں دامن 5 تن ہوگا، وہ بچ جائے گا. اور جو دامن 5 تن سے نکل گیا اور جس کے دل میں ہلکا سا بھی غبار آیا آقا کی آل کی مودت و محبت سے ہٹ کر، وہ سمجھے کہ وہ کس طرف جائے گا، وہ سمجھے. اور حضور نے فرمایا ایمان کی کسوٹی کوئی اور نہیں، میری آل کی محبت ہے. جس طرح وہ سفینہ نوح میں کوئی مددگار سوائے سفینہ نوح یعنی نوح علیہ السلام کے کشتی کے نہیں تھا، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا آقا کی محبت میں بھی اور آقا کی نسبتوں کی محبت میں بھی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کشتی کی ناؤ، وہ کہتے ہیں وہ جسے چلانے والی ہوتی ہے. تو یہ محبت تو اب یہ بھی بتا دوں، کیا مولا علی المرتضیٰ صحابی نہیں ہے؟ کیا سیدہ کائنات کی صحابیت میں کوئی شک ہے؟ کیا حضرت امام حسن و حسین کی صحابیت؟ تو میں نے آپ کو صرف اشارہ دیا اس آیت کی روشنی میں جو قرآن مجید فرقان حمید میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے آئی، اور اللہ کریم نے اس بارے سے بتایا کہ غرق ہو گیا. غرق ہونے کی وجہ ایک تھی، ایمان والا نہیں تھا.
جبکہ آپ کے باقی بیٹے اس میں سوار تھے، حام بھی تھے، سام بھی تھے اور یافث بھی تھے، یا الف فا ثا، یہ تینوں مومن تھے، اور ان سے ہی آگے نسل انسانی چلی، اور ان میں ہی تاجدار کائنات کے نور کا بیان بھی آتا ہے، نسل یہاں سے چلا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ کائنات کے اندر ہمیشہ 7 افراد رب نے ایسے رکھے جو ایمان والے تھے۔ جس دن اس قرہ ارضی انسانی سے، قرہ ارضی سے ایمان والے اٹھ جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اور قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے، ایک ٹھنڈی میٹھی ہوا چلے گی اور سارے ایمان والے اللہ کی قربت میں پہنچ جائیں گے۔ قیامت کے ہولناک مناظر حقیقی طور پر ایمان والے نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیں تاجدار کائنات کی نسبت نے کیا خیر فرمائی۔ وہ کہتے ہیں زلزلت الارض زلزال، وہ جو اصل زلزلہ آئے گا مومن نہیں دیکھے گا۔ القارعۃ آئے گا، کھڑکھڑانے والی، وہ مومن نہیں دیکھے گا۔ ہائے میں واری جاؤں اپنے آقا کے، یا رسول اللہ آپ نے کتنا رب کو منایا ہمارے لیے۔ وہ لہدہ بات کہ ہمیں آپ کی اس وقت فکر کم ہے، ورنہ یا رسول اللہ امت کا یہ حال نہ ہوتا، امت کی زبو حالی ایسی نہ ہوتی۔ تو عرض کر رہا ہوں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا تو آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ حق کے شفاعت اور یعنی پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں۔ تقلبک فی الساجدین، اللہ نے فرمایا حبیب ہم آپ کو سجدہ گزاروں میں پلٹاتے رہے ہیں۔ پتہ لگا محبوب کی نسل میں اور جد میں جتنے ابواب اور جتنی مائیں آئی ہیں وہ سب کے سب رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے، توحید والے تھے، پاک تھے، ایمان والے تھے۔ اس لیے آقا کا نسب بھی پاک، حسب بھی پاک، اور آقا کی وجہ سے آقا کا نسب بھی پاک۔ اب اس میں کئی دفعہ ہمیں احادیث لے کے آ جاتے ہیں ساتھی، فلاں کتاب میں حوالہ موجود ہے، حضور نے فرمایا تمہارے میرے والدین بھی وہی ہیں جہاں تمہارے ہیں، یا تمہارے بھی وہی ہیں جہاں میرے ہیں، میں وہ بھی کھول دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلے قرآن ہے، کیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، حبیب آپ کے والد کی قسم اور آپ کی قسم جو پیدا ہوئے۔ جب اللہ محبوب کے والدین کی قسم کھائے، والد کی، کون سے والد کی؟ اللہ کریم نے اس میں مقید نہیں کیا، بتایا نہیں کون سے والد کی۔ جب اللہ نے جس چیز کو مقید نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ ہم بھی یہی معنی رکھتے ہیں حبیب آپ کے ہر اس والد کی قسم جس کے صلب میں آپ کا نور رہا ہے۔ اور اللہ کبھی کافروں کی قسمیں نہیں کھاتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا لے آؤں اگر، ربنا وجعلنا مسلمۃ لک، مولا ان میں ایک گروہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا رکھنا، سارے نہ صحیح۔ پہلے مانگا تھا مولا ساری میری ذریت ایسی ہو جائے جو ایمان والی ہو جائے، اللہ نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے مولا مگر ایک تو ایسی رکھ جو تیری بارگاہ میں جھکنے والی ہو، اسلام والی ہو، سلامتی والی ہو، سجدوں والی ہو۔ رب نے فرمایا قبول کیا، اور پھر آگے فرمایا کہ اس ذریت میں کیا ہو، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ان میں میرے مصطفیٰ کو بھیجنا۔ اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ میں نے اشارے دے دیے۔ اور تیسرا، میں ہمیشہ یہ آیت پڑھتا ہوں، حضور کی آمد دل بہاراں کا ذکر، اس لیے اس نسبت کا تاجدار کائنات کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، مردوں کو زندہ کرنے والے کہہ رہے ہیں ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، خوشخبری تو میں سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد مجتبی ہوگا۔ یہ سورہ الصف کی آیتیں ہیں جو آقا کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے ذکر میں اتنی تواتر ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
جس کے ذکر میں اتنا تواتر ہو، ہر نبی اور رسول. اب بات اس طرف چل پڑی تو میں چلو ادھر بھی کھولتا ہوں ایک اور بات. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد یا ولادت سے پہلے کتنے انبیاء، کتنے، وہ سب کے سب اپنا کام مکمل کر کے مکے آ گئے اور مکہ میں زندگی گزاری. 70 انبیاء تو کی جو قبور ہیں وہ تو پرنالہ کعبہ اس کے نیچے ہیں، 70 کے قریب. وہ 70 مسجد خیف کہتے ہیں، یہ خیف مسجد خیف، اس کے اندر انبیاء کے مزار ہیں. حج کے موقع پر جب جاتے ہیں منا میں اور مزدلفہ کے دوران مسجد خیف آتی ہے، ایسے ہی ہے مسجد خیف میں، وہاں پر مزار ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے نبی یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ ہر نبی آ کر مکے میں رک جاتا اور مصطفیٰ کریم کا انتظار کرتا. جب تک حضور مکہ میں نہ آئے تو مکہ کی موت افضل تھی، اور جب حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے اب مدینہ کی موت افضل ہو گئی. اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے ہیں طیبہ میں ٹھنڈے مر کے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک پہ شہر شفاعت نگر کی ہے. حضور نے فرمایا جو اس مدینہ پاک میں جس کا انتقال ہوا، جس کا وصال ہوا، اس کی شفاعت قیامت کے دن میں کروں گا. یہ میں نے آپ کو بات سمجھا دی. تو آقا علیہ السلام کی نسبت کیا کام کرتی ہے، اور آقا کی آل کی نسبت، تو حضور کی نسبت آل سفینہ نوح کی مانند ہے. واپس آتا ہوں تو اس نے یہ بھی میں نے عرض کر دیا نا کہ وہ فائدہ کیوں نہ دیا نسبت نے، کس وجہ سے؟ حالانکہ سورہ الطور میں پھر اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور ایمان لانے میں ان کی اولادوں نے بھی ان کی پیروی کی، تو اللہ کریم ان کی اولادوں کو بھی جنت میں اس مقام پہ رکھے گا جن میں ان کے آبا ہوں گے. اور حالانکہ ان کے عمل ویسے کم ہوں گے، ویسے نہیں ہوں گے، مگر اپنے مومنوں کو ٹھنڈا اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ان کی اولادوں کو بھی ان کے درجے میں رکھے گا. یہ عام مومنین کی بات ہے. تو جو ہوئی آل مصطفیٰ، تو پھر حضور کیوں نہ کہیں کہ جب حضرت مولا علی فرماتے ہیں سیدہ کائنات کی جب آمد ہوگی میدان حشر میں تو منادی ندا دے گا اور آواز دے کے کہے گا یا اہل المحشر غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو، گردنیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد سیدہ کائنات کی سواری گزر رہی ہے اور سیدہ 70,000 حوران بہشت کی جھرمٹ میں جنت میں داخل ہو رہی ہوں گی. اور فرمایا حسن حسین کون؟ سیدہ شباب اہل الجنہ. کربلا سے بہت پہلے جب وہ چھوٹے تھے تو آقا نے کہا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین. اور مولا علی المرتضیٰ کو محبت میں کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ محبت کے ساتھ. اور صحابہ نے ہمیں یہ باتیں پہنچائی ہیں. کیا اب وہ دور آ گیا ہے کہ آل پاک کا ذکر کریں تو فتوے آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم فتووں کے بجائے محبت سے بات کرنے کے عادی ہیں. یہ بات چل پڑی تو میں نے آگے میرا دل نہیں کر رہا آگے جانے کو، سچ پوچھے تو سناؤں آپ کو ایک اور حدیث پھر اس پر. میرا دل اٹک گیا ہے بس، اب معذرت چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیزہ تھی. وہ جو کنیزہ تھی ایک دم میرے ذہن سے نام استحضار ابھی نکلا مگر آ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ کنیزہ اپنے دروازے سے باہر حضور کو اجرے سے باہر تھی. تو اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، کہنے لگا کہ اے کنیزے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کیا کرو، تم اپنے سر کو ذرا اچھی طرح ڈھانپ کے رکھا کرو، قیامت میں تمہیں محمد مصطفیٰ بچا نہیں سکیں گے. یہ میں تاجدار کائنات کی بارگاہ کی بات بتا رہا ہوں. اتنے میں یہ خبر حضور کو ہو گئی، انہوں نے کر دی ہوگی.
خبر ہو گئی، اور جب خبر ہو گئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور اپنا تہمد مبارک ایسے غصے سے گھسیٹتے ہوئے منبر کی طرف، جلال میں تھے حضور، غصہ کا لفظ حضور کے شان شاہ نہیں، غصہ تو حلال چیز نہیں ہے، حضور کو غصہ نہیں آتا، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگ، تبت الیک یا اللہ۔ حضور جلال پور انوار میں تھے، حضور تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو حضور نے پوچھا میں کون ہوں؟ فرمایا اندر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضور نے اپنا تعارف پہلے نسباً کروایا، اور پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا جو کہتے پھرتے ہیں میرا نسبت فائدہ نہیں دے گی، میری نسبت فائدہ نہیں دے گی، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شافع ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اس دن میری شفاعت کا عالم یہ ہوگا کہ شیطان بھی اپنی گردن لمبی کر 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 مصطفیٰ کی جانب دیکھ رہا ہوگا کہ نگاہیں یا رسول اللہ، ایک نگاہ میری طرف بھی ہو جائے۔ شیطان کا عالم یہ ہوگا جب وہ سب کی شفاعت ہوتے دیکھے گا، اور فرمایا جس کی شفاعت میں کروں گا اس کی شفاعت کو بھی رب قبول کرے گا، میری نسبت فائدہ دے گی۔ یہ تاجدار کائنات کی نسبت کا عالم میں نے سنا دیا آپ کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ ایمان کی نسبت فائدہ دے گی، ایمان کی نسبت تو ہم جیسوں کو بھی فائدہ دے گی، ایمان ہی تو ہے۔ اعمال پر فیصلہ ہوا تو بچنے کے چانس مشکل ہیں، ایمان کی وجہ اس سے تو بچت ہونی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دے، نہیں، عمل اپنی اوقات و بساط میں کرتے رہیں، اور بالخصوص مخلوق سے معاملات میں خرابی نہ کریں، اس میں خیر ہے، مخلوق سے معاملات میں خرابی نہ کریں تو نسبت فائدہ دے گی۔ آقا کی نسبت ہی ہوگی کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، بلا حساب و کتاب اللہ کریم انہیں جنت میں ڈال دے گا، اور کچھ کا حساب ہوگا، حساب آسان کر دے گا، اور کچھ کو دوزخ میں ڈال کر پھر جنت میں لے جائے گا۔ یہ ساری ایک ہی وجہ ہوگی، حضور کی محبت، نسبت، ورنہ اعمال۔ اور اسی نسبت کی وجہ سے ہم جب مدینے جاتے ہیں تو مدینے جا کے رب ہمارے اعمال نہیں دیکھتا، وہ مصطفیٰ کریم کی شان دیکھتا ہے۔ ورنہ ہم جیسے تو مدینے کے قریب نہیں پھٹکنے چاہیے، وہ ہمارے اعمال نہیں دیکھتا، وہ صرف حضور کے محبوب کے رخسار دیکھتا ہے۔ مولا حبیب تو کیا کہتا ہے؟ جانے دینا مولا، آیا ہے جانے دے۔ تو کرم نوازی کی بات یہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور تو اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ میرا بیٹا تھا۔ فرمایا نہیں میرے نوح، یہ آپ کا نہیں تھا، آپ کے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر نوح علیہ السلام چل پڑے، اور ایک لمبا سفر ہوا 1 سال کا، اور 1 سال کے بعد جب یہ کشتی بواسطہ مصطفیٰ ایسا وقت آ گیا کہ کھانا پینا ختم ہو گیا، نوح علیہ السلام نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، مولا اپنے محبوب محمد کے صدقے، مولا اب تو جان کنی کی کیفیت آ گئی، اپنے محبوب محمد کے صدقے مالک تو نے کرم فرما۔ اور پھر جودی پہاڑ پر وہ کشتی لگ گئی، جودی پہاڑ پر کشتی رک گئی، اور پتہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا، پڑھ لیں جون سی مرسی تاریخ، 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ نسبت، یہ اچانک نہیں ہوتے، رب کے فیصلے، رب کے فیصلے مطابقت میں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اور ان کی یہ ساری بات، پھر ایک اور عرصے میں پھر زمین آباد ہوئی، بڑے دلچسپ باتیں مگر وہ اس وقت کا وقت نہیں۔ پھر زمین آباد ہوئی، پھر ایک نئے سرے سے، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک نئی زمین آباد ہوئی، پھر سے لوگ آباد ہوئے، پھر اللہ نے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جو باتیں ملی کہ نوح علیہ کا پہاڑ جو آپ کی کشتی ہے یہ مل گئی،
1977 میں آرمینیا کی سرحد کے پاس 300 کلومیٹر پر یہ مل گئی. سوال ہے کہ بغیر ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی کشتی بنانا جو اتنا بڑا وزن، جس کے اندر 500 ٹرین کے ڈبے تک کا وزن آ جائے، 3 منزلہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن نے خود ہی اس کا ذکر کیا. وَحَمَل فرمایا کہ ہم نے اسے تخت اور کیلوں، ذات الواح و دسورن، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا. پتہ لگا وہ لکڑی اور کیلوں کے ساتھ تھی، یعنی اتنی مضبوط بنائی گئی تھی. اس مضبوطی کی وجہ سے وہ کشتی زوال اور ٹوٹی نہیں. دوسری وجہ قرآن نے کہا کہ پھر اس کو ہم نے 3 منزلہ رکھا. اور تیسری بات اللہ نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ. اور چوتھی بات اس کے محفوظ ہونے کی، ایک تو میں نے بتائی کہ کشتی چونکہ لوہے سے اس دور میں کیلوں سے بنی تھی اس لیے بچ گئی. اور اگلی بات جو اس میں 3 منزلہ کشتی تھی اس لیے بھی بچت کی چانس، اس کے اندر ترتیب تھی، ایک نظم تھا، ایک بیلنس رکھا گیا تھا، اس لیے بچ گئی. اور تیسری وجہ ایک اور آتی ہے کہ محفوظ کیسے رہی. اس پورے ایریے میں جہاں پر یہ کشتی تھی وہاں پر رب برف برسا دیتا تھا. برف میں رہنے کی وجہ سے یہ کشتی خراب نہیں ہوئی، محفوظ رہی. اور 1970 میں نکل آئی اور آج بھی موجود ہے. تو اگر اللہ کریم نوح علیہ السلام کی کشتی کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو پھر جن کے جسمی رب والے اور محبت والے ہو جائیں ان کا عالم کیا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے، خیر والا رکھے.